السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ یہ سیکھنے سکھانے کی جو شمع ہم نے پچھلے کو 1.5 دہائی سے جلائی ہوئی تھی اور جلائی ہوئی ہے، اس کے تحت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اکانومی کے ریلیٹڈ ہم کویشچن کی بات کرتے ہیں اور کچھ ہم بات کرتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کیریئر کاؤنسلنگ کی. تو آپ بھی اس پروگرام کا حصہ ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے، کوئی کوئری ہے، کوئی استفسار ہے، تو آپ پہلی فرصت میں اس کی آڈیو ریکارڈ کیجئے یا ویڈیو بنائیے اور ہمیں بھجوا دیجیے. ہم آپ کا آڈیو یا ویڈیو کا پروگرام اس کے اندر شامل کریں گے باری آنے کے اوپر. ٹھیک ہے، ہم شامل کریں گے اور آپ کی خدمت 24 مئی کے میسیجز چل رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو اس کا رسپانس ملے گا، رپلائی ملے گا. ہم ڈسکس کریں گے اس صورتحال کو، آپ سے سیکھیں گے، آپ ہم سے سیکھیں گے، اور یوں یہ سیکھنے سکھانے کا عمل آگے چلتا رہے گا. آج کا پہلا سوال. السلام علیکم. میں یاسین ملک کوئٹ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کا بہت بڑا فین ہوں. آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرا سوال اپنے بیٹے کے متعلق ہے، جو کہ نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں انوائرمنٹل انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا پہلا سال چل رہا ہے. گلوبل وارمنگ کے چلتے ہوئے آپ اس ڈگری کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ اور کیا پڑھنا چاہیے؟ ذرا تفصیل سے بیان کر دیں. شکریہ. دیکھیے، گلوبل وارمنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ابھی تک اس کی سینسٹیوٹی نہیں آ سکی. ٹھیک ہے، بدقسمتی ہے ہماری، لیکن یہ حقیقت ہے. اس کی سینسٹیوٹی نہیں پیدا ہو سکی. ہو سکتا ہے مستقبل کے اندر پیدا ہو جائے، لیکن سرکار ہمیشہ چھوٹا امپلائر ہوا کرتی ہے، آجر، روزگار دینے والا. سرکار ہمیشہ چھوٹا روزگار دینے والا آجر ہوتی ہے. اس کی ان کی جاب نکلنی ہے یا ان کو پیمنٹ ملنی ہے جب انٹرپرنیور جو ہے، ہمارا سیٹ ہے، ہمارا میاں منشا جو ہے، ٹھیک ہے، ہمارا علیم خان جو ہے، انہوں نے انوائرمنٹ کے حوالے سے سینسٹیو ہو کے تو کچھ لوگوں کو رکھنا ہے کہ یار یہ انوائرمنٹ کے حوالے سے عالمی معیارات کے مطابق ہم نہیں چل رہے، تو یہ ذرا آ کے امپلیمنٹ کریں. سیٹ تو ہے ہمارا 2 نمبر، وہ تو بیٹھا ہوا بچتیں کرنے کے اوپر. وہ کہتا کی کرنا ہے. یہ ISO سرٹیفکیشن جو ہے نا، یہ پوری فیکٹری کی نہیں کرواتے. فیکٹری کے اندر ایک لیبارٹری بناتے ہیں، اس کی ISO سرٹیفکیشن کروا کے کہتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم ISO سرٹیفائیڈ ہے، ISO 14,000 سرٹیفائیڈ، ISO 9,000 سرٹیفائیڈ، ISO 9,002 سرٹیفائیڈ. وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ ایک کنٹرولڈ ایٹماسفیئر بناتے ہیں اپنی فیکٹری کے اندر ہی، اور وہ لیبارٹری ہوتی ہے نارملی ان کی چیک کرنے والی، اس کا انوائرمنٹ ایسا کریٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو ہماری فیکٹری ISO سرٹیفائیڈ ہے. ISO سرٹیفائیڈ نہیں ہوتی. یورپ کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ یار تم خود کما رہے ہو، انٹرپرنیور ہو، کچھ لوگوں کا بھی حقوق ادا کر دیا کرو. اچھا تم یہ کرو گے تو ہم کریں گے، اچھا تم یہ کرو گے تو ہم کریں گے. مثلا ہمارے فٹ بال بنانے والوں کے اوپر پابندیاں لگیں کہ بھائی تم نہ کم از کم جہاں پہ بیٹھ کے فٹ بال سیتے ہیں لوگ، وہاں پہ ان کو پینے کا پانی دے دیا کرو. اگر ان کو واش روم جانے کی طلب ہو تو واش روم صاف ستھرا ہونا چاہیے ان کی ورک پلیس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور ان کو کھانے کا پراپر آپ کو ٹائم دینا چاہیے. ہمارے فٹ بال بنانے والوں نے کیا کیا، میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، وہ سٹیچنگ سینٹر اٹھا کے پنڈوں میں لے گئے. ٹھیک ہے، نال مجھاں بھی چار رہی ہیں، نال سٹیچنگ بھی ہو رہی ہے. ٹھیک، وہ کئی گوئے نکلے جا گئے فٹ بالوں میں سے. ہم نے لوگوں کو حق نہیں دینا، لوگوں کو آسانی نہیں بانٹتی. لوگوں کو آسانی سے محروم کرنے کے لیے ہم نے ضرور طریقہ کار ڈھونڈ لینا. ٹیکسٹائل ملوں کا، جب اسپننگ ملوں کا خاص طور پہ عروج تھا، یہ ہمارا اپنا کیا نام ہے، رائیونڈ ہو گیا، رائیونڈ سے پرلی طرف یہ جتنا بھی علاقہ تھا، یہاں پہ 14 15 سال کے بچے جو ہوتے تھے ان کو ٹیکسٹائل مل کے اندر گھسیٹ دیا جاتا تھا. 14 15 حد 18 سال کا بچہ جو ہوتا تھا، کوئی 4تھی میں سے بھاگا، کوئی 8ویں میں سے بھاگا. اچھا، اب ٹیکسٹائل مل کے ہال کے اندر نا ایک سکر لگایا جاتا ہے جو کہ ہوا اندر سے سک کرتا ہے، کیونکہ اس ہوا کے اندر بہت بریک سا روئی اڑ رہی ہوتی. اچھا،
وہ کر کے اس کو باہر پھینکتا ہے وہ ہوا کو, اور اندر تازہ ہوا آتی ہے. اسے لانا ہی نہیں, سیٹھ نے لایا ہی نہیں. وہ بچہ آتا تھا 4 یا 5 سال میں ٹی بی کا شکار ہوتا تھا اور واپس جا کے پینڈ کے اندر چارپائی پہ لیٹ جاتا تھا, اور 25 یا 30 حد 35 سال کی عمر تک اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. ہزاروں بچے اس طرح شکار ہوئے ہیں. ہمارے اسٹیٹ نے مشینری نہیں لگائی, پیسہ آ رہا ہے نا, بچت ہو رہی ہے نا. یہ اتنے کیلس لوگ ہیں, ہم اتنے کیلس لوگ ہیں. اگر وہ مشین لگ جاتی, اس بچے کی بھی عمر بڑھتی, وہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی اس کا تجربہ بڑھتا تو وہ اسی سیٹھ کو کم پیسوں کے اندر وہی کام کر کے دینے کے قابل ہو جاتا جو کہ یہ زیادہ پیسے لگا کے کر. لیکن نہیں, ہوڑ مت, عقل ہی نہیں, کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ اگلے سال پتہ نہیں میرے نال کی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا بھئی, اپنا گھر ہے نا, بیٹھے ہوئے ہیں نا, کی ہو جائے گا زیادہ تو زیادہ, گھروں تو نہیں نا کوئی کڈن لگا, بیٹھے. یہ کانفیڈنس نہیں. یہ یہاں سے اٹھے گا, بنگلہ دیش جائے گا, لٹ کے واپس آئے گا. ٹھیک ہے, میں دوسرا لفظ میرے منہ سے نکلنے لگا, لٹ لٹا کے واپس آئے گا. ٹھیک ہے, پھر خوشی نہیں ہویا, کچھ بھی نہیں ہویا. اور وہاں سے کینیڈا اور امریکہ امیگریٹ کر جائے گا, واپس گیا تو بےزتی بڑھی ہے. یہاں سے اٹھے گا شارجہ کے فری ٹریڈ زون کے اندر, فجیرہ کے فری اسٹیٹ, ہر فری اسٹیٹ زون کے اندر آپ کو پاکستانی بزنس مین پنگے لے کے اور لٹتا ہوا نظر آئے گا. لیکن یہاں پہ لانگ ٹرم کمٹمنٹ کے ساتھ کام نہیں کرے گا, تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے. پتہ نہیں بات کیسے کہاں سے شروع ہوئی تھی, کہاں پہ نکل گئی. تو ہمارے سیٹھ کا بھی قصور ہے. ہاں, بات آ گئی کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے بات دوسری طرف نکل گئی. اس کا بہت برائٹ فیوچر ہے جی, لیکن پاکستان سے باہر. مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا اس معاملے کو سمجھتی ہے. گلوبل وارمنگ کے اوپر ہم گلوبل وارمنگ کے بھک منگے ہیں. ہم نے دنیا کو جا کے اب آج کل یہ کہنا شروع کیا ہوا ہے کہ آپ کی فیکٹریوں کی وجہ سے ہمارے گلوبل وارمنگ ہو گئی ہے, اور ہمارے گلیشیئر پگھلتے جا رہے ہیں, اور ہمارے ہاں ایٹماسفیئر چینج ہو رہا ہے, اور ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے. کڈو ڈالر. اب آج کل ہم نے گلوبل وارمنگ کے نام کے اوپر بھیک مانگنی. لوگوں نے بھیک نہیں مانگنی, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. تو انہیں ٹرینڈ مین پاور چاہیے ہوگی. میرے اپنے قریبی عزیز جو ہیں وہ اس میں ایم ایس کر کے واپس آئے ہیں ابھی باہر سے, ایک دنیا کی ایک ریناؤنڈ یونیورسٹی سے. ایگزیکٹلی بی ایس یہاں سے کیا تھا جہاں سے آپ کا بیٹا کر رہا ہے, اور ایم ایس کر کے وہ بیٹا واپس آیا ہے. پاکستان کی اکانومی پچھلے 1 سال سے اس کو جاب نہیں آفر کر پا رہی. وہ کہتا ہے یار میں پڑھا بھی لوں گا, یونیورسٹیاں اس کو پڑھانے کے لیے بھی اپرچونٹی نہیں دے رہی. اب وہ بیچارہ 1 سال پٹ کے کھجل خوار ہو کے واپس جا رہا ہے. تو آپ اس کا اندازہ فرمائیے کہ اس کا پاکستان کے اندر, پاکستان کے اداروں کے اندر. اب مجھے کچھ 4 لوگ تو جانتے ہی ہوں گے نا, کیا خیال ہے انڈسٹری کے اندر بھی, جرنلزم کے اندر بھی, پڑھانے کے اندر بھی. میں جس بندے کو میں جانتا ہوں, میں نے اس کو اپروچ کیا کہ دیکھو یار فورن کوالیفائڈ بچہ ہے, ایم ایس کر کے آیا وہاں سے, 4 سال اس نے پاکستان میں لگائے تھے, انجینئرنگ یونیورسٹی میں لگائے تھے, اب 2 سال وہاں پہ لگا کے آیا ہے, کوئی اپرچونٹی کوئی. ٹھیک ہے, تو بہرحال جو ہے میں نے آپ کو عرض کر دیا, یہ فیوچر کی سائنس ہے. ٹھیک ہے, اس فیوچر کی سائنس کا فیوچر جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہے. چلیے اگلا سوال جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم دادا جی. دادا جی میرا نام شہباز اختر ہے, میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں نے پلاٹ لیا تھا ادھر جنت فارم ہاؤس البیدیہ روڈ کے اوپر, جو اسکیم ہے ان کی علی ملک صاحب کی, وہ قریباً 3 سال ہو گئے ہیں دادا جی میں نے ان کو پلاٹ لیا ہوا. ابھی قیمت اس کی اتنی کی اتنی ہی ہے, نہ اس کی قیمت بڑھ رہی ہے نہ اس کی قیمت گھٹی ہے. تو اس کے جو آپ سے پوچھنا تھا اس کا کہ فیوچر ہے دادا جی اس اسکیم کا, کیونکہ ابھی یہ پلاٹ ابھی وہ سیل بھی نہیں میں کر پا رہا, اس کو ہولڈ کر لوں. آپ کا مشورہ دادا جی چاہیے تھا مجھے. تھینک یو. اچھا شہباز آپ کے نام کے ساتھ آ رہا ہے. شہباز صاحب بات یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے ساتھ وہ ڈیفینس والوں کا پڑ گیا پھڈا, وہ کوئی این او سی انہوں نے روکا ہوا ہے, اس لیے آپ اس کو سیل بھی نہیں کر پا رہے. تو میں بھی ان کو چیک کرتا رہتا ہوں, ابھی بھی میں نے چیک کیا تھا, تو
تو وہ ہر دفعہ جب چیک کرتے ہیں تو اگلی تاریخ ڈال جاتے ہیں وہ کہ جناب وہ بس ہو گیا جی، وہ فلانے بندے کو کہہ دیا ہے، ڈمکانے کو کہہ دیا ہے. تو بیسیکلی پھنسا ہوا ہے ان کا این او سی جو ہے. تو جیسے ہی این او سی ہوگا تو اس کے بعد آپ بیچنے کے قابل ہوں گے. اتنے کا تو نہیں ہوگا جتنے کا آپ کہہ رہے ہیں. اس وقت جو ہے قابل رہائش پلاٹ جو ہے وہ لاہور کے اندر کسی بھی جگہ پہ ہلکی سے ہلکی جگہ کے اوپر بھی 10 لاکھ روپے مرلے سے کم نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال آپ نے اس کے آدھے بھی دیے ہوں گے. تو بہرحال جو ہے وہ صرف این او سی پہ بات اڑکی ہوئی ہے. میں بھی ان سے چیک کرتا رہتا ہوں، آپ بھی چیک کرتے رہا کریں کہ جی این او سی ہوا ہے کہ نہیں، ہمیں ٹرانسفر کریں. یہ آپ کو کہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اگلا سوال جی. السلام علیکم دادا جی. 22 مئی کے پروگرام میں آپ نے فرمایا کہ کمیونزم جو ہے وہ ماسکو میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور کیپٹلزم جو ہے وہ امریکہ میں ختم ہونے کے قریب ہے. پھر یہ بتائیے دنیا کس سسٹم کی طرف جا رہی ہے؟ ہم کس طرف، کس سائیڈ میں، کس سمت میں، کس نظام کی طرف جانے والے ہیں یا جا رہے ہیں آہستہ آہستہ؟ او بھائی، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کیپٹلزم ہے یہ اب وہاں پہ پناہ مانگ رہا ہے. دیکھیں کیپٹلزم کے اندر ایک وعدہ اور سوشلزم اور کمیونزم میں ایک جو ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ جب آپ لوگوں کو رائے دینے کا موقع فراہم کرتے ہیں نا، رائے کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، وہ جتنی مرضی سے مرضی بونگی مارے، لیکن اس کی بونگی کے اندر بھی ایک نیا پن ہوتا ہے، نویلٹی ہوتی. ٹھیک ہے نا، آپ اس کو مثبت کر دیں اور آپ آرگومنٹ کے ساتھ مثبت کریں گے کیونکہ جمہوریت ہے، ہر ایک کو بولنے کی صلاحیت ہے. جمہوریت میں وہ جو گالی بکتا ہے نا وہ فیشسٹ ہوتا ہے. میں پی ٹی آئی کی طرف ہی اشارہ کر رہا ہوں لیکن میں نام نہیں لے رہا. جمہوریت میں ڈائیلاگ میں جو گالی بکنے پہ آتا ہے نا وہ فیشسٹ ہوتا ہے یا اس کے فیشسٹ ڈیزائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جمہوریت ڈائیلاگ کا نام. ٹھیک ہے، وداؤٹ سبمسو، وداؤٹ سبمٹنگ جو ہے جمہوریت ڈائیلاگ کا نام. جب آپ نے سبمٹ کر دیا، جھک گئے کسی کے سامنے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ڈائیلاگ کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی. ڈائیلاگ تو برابر کے شخص کے ساتھ بیٹھ کے کیا جاتا ہے نا. اس لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ اور رسول کے بعد جب آپ یہ پیروں مریدوں کے ہاں جھکنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی مت ماری جاتی ہے، عقل آپ کی گھاس چرنے چلی جاتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں آپ اچھے سائنسدان نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے، آپ اچھے سوشل سائنٹسٹ بھی نہیں بن سکتے. تو خیر یہ کہنے والوں کا ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ میں سوشلزم کیپٹلزم جو ہے وہ اپنے بچاؤ کے رستے ڈھونڈ رہا ہے. اور پھر میں نے مثال دی تھی کہ کس طرح امریکی حکومت نے قانون سازی کر کے اپنا دیوالیہ پن یا ڈیفالٹ جو ہے وہ بچایا ہے. کیوں کہا تھا؟ وہ اسی لیے کہا تھا کیپٹلزم کے اندر چونکہ جمہوریت کے ساتھ سروائیو کرتا ہے یہ اس کا بڑھوتری کا ایٹماسفیئر ہے. کیپٹلزم جو ہے وہ جمہوریت میں زندہ رہتا ہے. کیپٹلزم والی مچھلی کا نام ہے، وہ جمہوریت کے پانی میں زندہ رہتی ہے. جمہوریت میں ہر بندہ اپنی بات کہتا ہے جس سے نئے نئے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں. 2008 کا جو کرائسس ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی بانڈ لانچ کیے ہیں سکوک والے کیے ہیں. آپ سے سسٹم اٹھا کے لے گئے نا، آپ نہ کریں، ٹھیک ہے نا. آپ یہاں پہ سکوک بانڈ لانچ کریں تو پی ٹی آئی نے جو جہالت پھیلائی ہے اور جو جتنے بھی یہ نان اکنامک جرنلسٹ جو ہیں جو تبصرہ نگاران بٹھا کے 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے تحت بٹھا دیے گئے ٹی وی سکرینوں کے اوپر، وہ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ او جی ملک، او جی اپنا رنگ روڈ بیچ دیتی، او جناب موٹر وے بیچ دیتی، ریڈیو پاکستان بیچ دیا، پاکستان ٹیلی ویژن کی عمارتیں بیچ دیں. وہ اس طرح کی بکواسیات اور واہیات بکتے ہوئے آپ کو سنائی دے گے، وچ از ٹوٹلی رانگ. میں نے غصہ چڑھ جاتا ہے گال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے یہ والا سکوک، یہ والا سسٹم جو یہ جس پہ الزام لگ رہا ہے نا وطن فروشی کا، ٹھیک ہے نا، یہ والا نظام انہوں نے 2008 کے بعد اپنے ہاں انٹروڈیوس کروایا ہے. سالانہ ترقی کی شرح کو 250% ہے، ان کی 250 سے 300%، کہ زیادہ سے زیادہ ان کا مالیاتی نظام آپ کے دیے ہوئے ایک انسٹرومنٹ کے اوپر منتقل ہو رہا ہے. چلے ایک انسٹرومنٹ کی حد تک انہوں نے کروایا تو ہے نا.
تو آپ اپنے انسٹرومنٹ یوز نہ کریں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں، جھوٹ بولیں، اپنے لوگوں کو، اپنی نئی نسل کو جھوٹ بولنے کے اوپر مائل کریں، ٹھیک ہے، اور جو ہے ان کو سوشل میڈیا لے کے دیں کہ لے پتر 8,000 روپیہ تو روزانہ دوسرے فریق نو نا 10,000 گال کٹ کے سونی اور وہ سویا کرے، اور یوں ذہنی طور پہ بانجھ بنا دیں، پلیوٹ کر دیں معاشرے کو اجتماعی طور پہ۔ اگلا سوال۔ چاندی کا سکوپ کیسا ہے انویسٹمنٹ کے لیے؟ جیسے سونا تو مستوسط طبقے کی پہنچ سے دور ہو گیا، بہت ہی دور ہو گیا، چاندی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کہتی ہے اس کی اسٹڈی اگر لگائی ہے جائے یا لگائی ہے کسی نے تو کیا کہتا ہے پاکستان میں کیا سکوپ ہے اس کا، کتنا کے اوپر تک جا سکتی ہے، کب تک جا سکتی ہے؟ بھائی میں نے ابھی تک اس پہ کوئی اسٹڈی لگائی نہیں، اور میرے جاننے والے جو ہیں وہ ہیں، ایک میری فرائیڈے کو ان سے ملاقات ہوگی، میں پوچھوں گا ان سے اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ السلام علیکم، دادا جی ثاقب بات کر رہا ہوں۔ میں 2011 سے ہی آپ کا پروگرام دادا پوتا شو سنتا آ رہا ہوں، اور میرے پاس ابھی تک آپ کے دادا پوتا شو پولیٹیکل اور کیریئر کاؤنسلنگ کے جو پروگرام تھے ان کی ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے۔ تقریباً 2 ماہ پہلے آپ نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ میرے نزدیک جتنے بھی انویسٹمنٹ کے انسٹرومنٹ اس بینکنگ سسٹم میں ہے اس میں سے سب سے زیادہ اسلامی اسپرٹ کے قریب ترین ہے۔ تو یہ بات میرے خود اپنے دل کی بات ہے، اور میں نے آپ کے اس پروگرام کا اتنا سا حصہ کٹ کر کے جب بھی مجھے کوئی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی یا اس کے اسلامک ہونے کا بارے میں پوچھتا ہے تو وہ میں آپ کی اجازت کے بغیر ہی اسے وہ والا کلپ سینڈ کر دیتا ہوں۔ آج اس لیے آپ کو میسج کر رہا ہوں کہ 2 دفعہ آپ ذکر کر چکے ہیں کہ آپ کے پاس میسیجز ختم ہیں، تو میں نے کہا کہ چلے میں بھی اپنا کویسچن ایک آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ کئی دفعہ کوشش کی تو پھر پینڈنگ کر دیا۔ میرا کویسچن یہ تھا کہ فار ایگزامپل اگر میرے پاس جس کمپنی کے سٹاک ہیں وہ کرنٹلی شریعہ کمپلائنٹ ہے، بٹ اس کے بعد جو نیکسٹ لسٹ جب ایک خاص ٹائم کے بعد ایک نئی لسٹ آتی ہے کہ کون سی کمپنی اب شریعہ کمپلائنٹ ہے، تو پاسبل ہے کہ وہ کمپنی جس کے شیئرز میں نے خریدے ہوئے ہیں وہ اب شریعہ کمپلائنٹ نہ رہے، تو اس کیس میں کیا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے؟ کیا اس کو بیچ دینے چاہیے یا ویٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے جس کو 100 پہ بائی کیا تھا وہ ابھی ڈاؤن ہو، وہ 60-70 پہ اس کی ٹریڈنگ اس پرائس پہ۔ دیکھیے شریعہ کمپلائنس کا ایک آڈٹ ہوتا ہے، آخری سوال ہے، اس کے بعد گفتگو اس سیگمنٹ میں ختم کر دیں گے۔ اس کے اندر ہوتا ہے شریعہ کمپلائنس کی ایک آڈٹ ہوتا ہے جو کہ آڈیٹر کرتے ہیں، ایکسٹرنل اور انٹرنل آڈیٹر کرتے ہیں۔ آڈیٹر صاحب جو ہیں انہوں نے آڈٹ کیا، چیزیں چیک کی، ادائیگیاں، انوینٹریاں، یہ وہ سارا کچھ چیک کر کے تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ شریعت کے مطابق کام کرنا۔ اچھا انہوں نے ایک چیک لسٹ بنائی ہوتی ہے، جناب یہ 40 پوائنٹ ہیں، اگر یہ 40 پوائنٹ جو ہے نا یہ سارے کے سارے اوکے ہو جائیں تو آئیڈیل ہے، لیکن 40 میں سے اگر 30 بھی کے اوپر بھی عمل ہو رہا ہے اس کمپنی میں تو یہ ہم اس کو شریعہ کمپلائنس کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ 30 پہ عمل نہیں ہوا، اس مہینے 28 پہ عمل ہوا ہے یا 26 پہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی جان ہم تو آپ سے سرٹیفکیشن واپس لیں گے۔ پھر وہاں پہ 2 باتیں چلتی ہیں، یا تو آپ اس آڈیٹر کو پیسے دیتے ہیں، رشوت لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اوبلائج کرتے ہیں، یا آپ ڈٹ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اس کو اپنا سرٹیفکیٹ واپس لے لیجئے، ہم اگلے 6 ماہ کوشش کر کے پھر آپ سے آڈٹ کروا لیں گے اور اسے دوبارہ شریعہ کمپلائنٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کمپنیاں جو نکلتی اور انٹر ہوتی ہیں یا پھر نکل جاتی ہیں پھر آ جاتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ، پہلی وجہ تو یہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کمپنی کو کوئی فائنانشیل پرابلم پیش آیا ہے تو اسے بینک سے لون لینا پڑ گیا، اور بینک بھی جو ہے وہ سودی بینک ہے، تو فوری طور پہ اس سے سرٹیفکیشن وڈرا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ایک بات۔ لیکن ہم زیادہ تر اپنے یہاں پہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کو ماننے والے ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ جو ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ہاں یہ نان اسلامک نہیں ہوتا یا نان شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہوتا، اور ان کے پاس ایک اپنا لاجک ہے، ان کا کہنا ہے، ان کے ہاں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی بھی چیز مسلم معاشرے کے اندر مجموعی طور پہ امت کی زندگیوں کے اندر بہتری لا رہی ہے۔ دیکھیے آپ کے پاس صرف روئی ہے،
آپ کیا کر سکتے ہیں، یا اس روئی کو سٹور کر سکتے ہیں، سٹور کریں گے رنگ بدل جائے گا، آپ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس روئی سے دھاگا بناتے ہیں، دھاگے سے کپڑا بناتے ہیں، کپڑے کی رنگائی کرتے ہیں، رنگائی کر کے بڑے بڑے پارچہ جات کاٹتے ہیں، کاٹ کے پھر سیتے ہیں اور سی کے قوم کو پہنواتے ہیں، تو اس کام کے لیے اگر آپ سود پہ بھی پیسے لیں تو جائز ہے، کیونکہ آپ اس معاشرے میں ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں۔ گندم آتی ہے، کسان کا گندم خریدار کوئی نہیں ہے، آپ وہاں پہ ویئر ہاؤس بناتے ہیں، اس میں گندم سٹور کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک فلور مل لگاتے ہیں، اس سے آپ آٹا بناتے ہیں، فائن بناتے ہیں، میدا بناتے ہیں، چوکر الگ نکالتے ہیں، اور یہ سارا پروڈکٹ بنا کے یہ آگے دیتے ہیں۔ پھر آپ چھوٹی سی یونٹ اور لگا لیتے ہیں، اس میں آپ ڈبل روٹی بناتے ہیں، کیک رس بناتے ہیں، رس بناتے ہیں، بسکٹ بناتے ہیں، وہ ادھر ویلیو ایڈیشن ہو جاتی ہے۔ ادھر آپ روٹی کا پلانٹ لگا لیتے ہیں جس میں پکی پکائی تازہ روٹی جو ہے وہ آپ بنانا شروع کر دیتے ہیں، پیٹا بریڈ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ بیسیکلی معاشرے کے اندر ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں، اس سے روزگار پیدا ہوتا ہے۔ کسان کے لیے مدد ہوتی ہے کہ اس کی گندم جو ہے وہ نسبتاً اچھے ریٹوں پہ نکل جاتی ہے، لوگوں کی مدد اس طرح ہوتی ہے کہ ان کے لیے ایک سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو آپ عوام الناس کے لیے، نیت آپ کی یہ ہے، عوام الناس کے لیے جو آپ سہولت کی صورت پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے امام ابو حنیفہ کے علاوہ باقی جتنے بھی کیا انہیں کہنا چاہیے فقیہ جو ہیں، وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں، یا کم از کم میں نے یہی پڑھا ہے یا مجھے یہی بتایا گیا اساتذہ کی طرف سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر آپ فکس ریٹ آف ریٹرن کے اوپر بھی، سود کے اوپر بھی پیسے لے لیں تو وہ عین جائز ہے۔ اب یہاں پہ اب پتہ نہیں جس شریعہ کمپلائنس کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے کس طریقے سے کروایا ہے، تو بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلاگ کے اندر، اگلے دادا پوتا شو کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ ابھی ہم 24 مئی کے پروگراموں میں پہنچے اور جون کا مہینہ چڑھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔